السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضرب مارو، بِعَصَاکَ اپنی لاٹھی، حجرہ پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، قد تحقیق علما جان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ یعنی گھاٹ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ تعصوا نہ تم زیادتی کرو، نہ تم تباہی کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر، فساد کر کے زمین میں، نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، مفسد بن کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ یہ جو واقعہ یہ بھی صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے نکل آئے۔ اور 12 چشمے کیوں نکلے؟ 12 چشمے اس لیے نکلے کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ نے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر کوئی جھگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، یعنی من سلوا کھاتے رہو اور اس چشمے کا پانی پیتے رہو، یعنی محنت کیے بغیر کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو، نافرمانی کر کے زمین میں فساد نہ کرو ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ کیا فرمایا؟ کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کو پھر بھی بہت سی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن وہ پھر بھی ناشکری کرتے تھے، شکر ہی ادا نہیں کرتے تھے۔ اب ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور ہم ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کتنی کرتے ہیں، ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کتنے شوق سے نماز پڑھتے ہیں، کتنی خوشی سے دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں، کتنی خوشی سے صدقہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہمیں نیکی کے کام کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنا، صدقہ خیرات اور دین کا کام یہ کیوں ہمیں بوجھ لگتا ہے؟ ہمیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی خوشی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ کرو۔ زمین میں فساد کب ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان زمین میں فساد کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کا نقصان انسان کو خود ہی ہوتا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ تو اللہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو۔ وَإِذْ اور جب کل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادعو پس دعا کر لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج کے وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما وہ جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلیہا ساگ سے، وقصائیہا اور ککڑی، وفومیہا اور لہسن، وعدسیہ اور مسور، وبصلیہ اور پیاز۔ قالا کہا، اتستبدلون
کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الذی وہ جو ہوا وہ ادنا ادنا ہے بالذی اس چیز کے ساتھ ہوا جو خیرن بہتر ہے اہبتو اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں فَإِنَّا پس بے شک لَكُمْ تمہارے لیے ما جو سوال جو تم نے سوال کیا جو تم نے مانگا وہ زوری بت اور مار دی گئی علیہم ان پر ذلت و ذلت والمسکنت اور محتاج کی وباؤ اور وہ لوٹے بھی غضب بن غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ ذالک یہ بھی انہم اس لیے تھا کانو تھے وہ یکفرونا کہ وہ کفر کرتے تھے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ یقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے نبیین انبیاء کرام کو نبیوں کو بغیر الحق نا حق ذالک یہ بما اس وجہ سے تھا اسوا کہ انہوں نے نافرمانی کی وقانو اور وہ تھے یعتدون حد سے نکل جانے والے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا ہے اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ایک ہی کھانے پر تو اس آیت میں یہاں بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت الہی کی ناقدری کا بیان ہو رہا ہے کہ من سلوا جیسے پاکیزہ کھانوں پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور بیکار چیزیں مانگنے لگے یعنی ردی چیزیں مانگنے لگے جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے سے مراد کیا ہے من سلوا ایک کھانے سے مراد یعنی روز ہی من سلوا ملتا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی من سلوا یہ اللہ کی خاص نعمت اور صحت کے لیے بہترین غذا تھی اور اس طرح یہ آزاد بھی تھے فارغ بھی تھے جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے جہاد کی تیاری کر کے عزت اور اقتدار حاصل کر سکتے تھے مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور وہ چیزیں مانگنے لگے جن چیزوں کی وہ غلامی کے زمانے میں عادی تھے فرعون کی غلامی کے زمانے میں عادی تھے جو کہ من سلوا کے مقابلے میں بہت ہی کمتر اور حقیر تھی پھر اس کے لیے انہیں کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑتا جو چیزیں یہ مانگ رہے ہیں ککڑی ساگ پیاز لہسن جو چیزیں یہ مانگ رہے ہیں اس کے لیے انہیں کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑتا اور جس میں مکمل مشغولیت جب اس میں انسان مکمل مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ذلت اور مسکینی محتاجگی پھر اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وہ کچھ اگائے جو زمین اگاتی ہے دعا کیجئے کہ ککڑی ہو مسور ہو پیاز ہو جو نباتات زمین سے اگتی ہیں وہ ہمارے لیے پیدا کر دے قال کا اتستبدلون الذی کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو کہ ادنا ہے اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم بہتر چیز کو چھوڑ کر ردی چیز کو طلب کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے اہبتوا مصرا ٹھیک ہے چلے جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ جو کچھ تم مانگتے ہو ما سألتم جو کچھ بھی تم مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا یعنی جو چیز تم طلب کرتے ہو یہ تو آسان چیز ہے جس شہر میں بھی جاؤ گے تمام چیزیں مل جائے گی تمہیں جو تم مانگ رہے ہو تو میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے مجھے جو کہہ رہے کہ دعا کرو میری دعا کی کیا ضرورت ہے تم جاؤ اور تمہیں سب چیزیں مل جائے گی وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور مار دی گئی ان پر ذلت والمسکنہ تو محتاجگی وباؤ بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے اللہ کے غضب میں اللہ ان پر بہت غصے ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے ذلت اور مسکینی ان پر مسلط کر دی گئی تھی جزیہ ان سے وصول کیا گیا مسلمانوں کے قدمے تلے انہیں ڈالا گیا فاقہ کشی بھیک کی نوبت تک ان پر آ گئی تھی یہ تمام عذاب ان پر کیوں آئے تھے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے یہ سب کچھ کیوں آیا ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کانو تھے وہ یکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ انبیاء کرام کو قتل کر دیتے تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے تکبر کرتے تھے انبیاء ان کے تابعداروں کو قتل کرتے تھے اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کفر اور کون سا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے ان کے انبیاء کو بلا وجہ قتل کرتے تھے بلا وجہ قتل کر دیتے تھے اور پھر کیا ہے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 40 نبیوں کو مارا 40 نبیوں کو قتل کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے نبی کو قتل کیا ہو اس شخص کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا
اور یہ پھر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اور دوسری وجہ عذاب کی یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا، یعنی یہ ساری حدیں توڑ کر آگے نکل جایا کرتے تھے، اپنی منمانیاں کیا کرتے تھے، نافرمانیوں پر فخر کیا کرتے تھے. اور جب نبیوں کو قتل کرتے تھے تو اس پر فخر کرتے تھے کہ دیکھو ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے. استغفر اللہ. تو وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور پھر حد سے گزر جاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پسندیدہ امت بنی اسرائیل تھی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے تھے، کتابیں بھیجی. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اللہ نے ان کو پکڑ لیا. وباؤ بغضب من اللہ. اللہ نے ان کو پکڑ لیا. تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی بڑا مان ہوتا ہے نا کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جن کی وجہ سے اللہ راضی ہو، اور ہم قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ بھی نہ ہو. کیونکہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے کہ فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے، پیچھے ہٹا رہے ہوں گے، حالانکہ وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہیں آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں. لیکن نہیں، فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کام نکالے، دین میں کیا کیا طریقے نکالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے زہقن انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے. تو وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے. تو اس آیت میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے، ناشکری کا کہ انہوں نے من سلوا پر صبر نہ کیا، ناشکری کی کہ ہمیں من سلوا نہیں چاہیے بلکہ جو زمین اگاتی ہے ہمیں وہ چاہیے. من سلوا کے بدلے انہوں نے حقیر چیزیں طلب کی. تو اس میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس سے ڈرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو نعمتوں میں پالے جائیں گے، طرح طرح کے کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کے لباس پہنیں گے، یعنی نعمتیں بہت ہوں گی، لیکن زبان سے جو بات نکالیں گے سوچ سمجھ کر نہیں نکالیں گے، ناشکری کریں گے. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، جو مسلمان ہوئے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کرے، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف نہ تو کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے. ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یعنی امت محمدیہ مراد ہے، جو مسلمان ہوئے. والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے. ہادو یہود جو ہے یہ حوادتن سے ہے، اس کا مطلب ہے محبت، یا تحودن سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے توبہ. تو اصل میں ان کا یہ نام یعنی یہود توبہ کرنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سے پڑا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے. اور نصارہ یہ نصرانن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے مدد، آپس میں یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا. حضرت عیسیٰ کے پیروکار کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں. اور صابین، یہ صابی کی جمع ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں تو کسی دین کی پیروی کرتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے دین کی طرف پھر گئے. یعنی صابی جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے اسے صابی کہتے ہیں. اسی لیے یہود اور عیسائیوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، یعنی بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی یا ستارہ پرستی آ گئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ پر عمل کرتا ہو، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تو ان کی بھی تابع داری کرے، ان کی نبوت کو برحق سمجھے. اور اسی طرح نصرانیوں میں ایماندار وہ ہے جو انجیل کو اللہ کا کلام مانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانے میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تابع داری کرے، آپ کی نبوت کی تصدیق کرے، پھر عیسیٰ کی اتباع کو چھوڑ دے، پیروی کو چھوڑ دے اور آپ کے طریقے پر عمل کرے. اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ ہلاک ہوگا.
یعنی ہر نبی کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا ہے، لیکن جب دوسرا نبی آیا اور اس نے اس کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں یعنی مسلمانوں کا نام لیا، پھر یہودی، عیسائی، صابی، سب ان میں سے جو بھی ایمان لے کر آئے آخرت کے دن پر عمل کرے۔ اب ان میں سے کوئی ایمان اور عمل صالح کرنے والا ہوگا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے اپنے انبیاء پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا آپ کے زمانے میں ہو جیسے یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ میں سے ایمان لانے والے ہو، مثلا جیسے کہ عبداللہ بن سلام ہے، تو سب کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہود و نصارہ کو مزید مانوس کرنے کے لیے مسلمان اور صابئین کا بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ذکر کر دیا کہ اللہ کی رحمت کسی خاص کے نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، صرف شرط کیا ہے؟ صرف ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو ایمان لے کر آئے گا، عمل صالح کرے گا تو اسی کی نجات ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب بھی اگر کوئی عیسائی، یہودی اور صابی اپنے اپنے مذہب پر رہ کر عمل صالح کریں تو مسلمانوں کی طرح ان کی بھی نجات ہو جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تورات و انجیل میں بنی اسرائیل کو صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا تورات و انجیل پر بھی ایمان نہیں، تو وہ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو کیا ہوگا؟ وہ پھر آگ میں داخل ہوگا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نجات کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی بسر کرنا، تو ان پر کیا ہوگا؟ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، ٹھیک ہے، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ نیک ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو یہ سب کچھ کرے گا ان پر نہ اللہ کا، تو ان کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، خذوا پکڑو، ما جو آتیناکم ہم نے دیا تم کو، بقوت قوت کے ساتھ، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا اور ہم نے جب لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اور تمہارے اوپر بلند کیا طور پہاڑ کو۔ جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے کہا کہ ہم سے ان احکامات پر عمل نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا کہ بتاؤ اب مانو گے؟ جب انہوں نے اقرار کیا تو پھر اس کو ہٹا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اب بتاؤ اب احکامات سنو گے، اب مانو گے؟ تو انہوں نے تو یہ اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور ٹیڑھی آنکھیں کر کے دیکھنے لگے کہ کہیں ہمارے اوپر تو نہیں گر رہا۔ اس وقت انہوں نے مان لیا۔ جب انہوں نے مان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ کو ہٹا دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے ان سے میثاق پختہ عہد لیا، میثاق کہتے ہیں تاکیدی عہد کو، اور وثاق ایسی رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قیدی کو باندھا جاتا ہے، جس کے ساتھ قیدی کو باندھا جاتا ہے۔ اچھا، مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اس سے غافل نہ ہو، اس کی اطاعت کرو،
تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد ہے یاد دہانی۔ یاد دہانی کس چیز کی کرائی جاتی ہے؟ جس کو انسان بھول جاتا ہے۔ ہم بھولنے والے لوگ ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی تفسیر پڑھی ہے، پھر ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر پڑھیں، اسی لیے کہا بار بار پڑھے۔ اسی لیے قرآن ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور بار بار اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کے ورفعنا فوقکم الطور، تو ہم نے اٹھا کر طور پہاڑ کو ان کے اوپر سروں پر لے آئے، تو کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وذکروا، اور اس کو یاد رکھو۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اب اس قرآن پاک کو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو۔ پھر کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تو اس کتاب پر عمل کرنے سے ہی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اس کی رحمت، لکنتم، البتہ تم ہوتے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی جب پہاڑ سر پر تھا تو سجدے میں گر گئے تھے کہ ہاں ہم عمل کریں گے، لیکن جب ہٹا دیا تو یہ پھر گئے، اس کے بعد یہ پھر گئے۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا بھی تو یہی حال ہوتا ہے نا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم وظیفے کرنے لگتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگنے لگتے ہیں کہ اب ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یا جس گناہ کی سزا مل رہی ہے اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل ان پر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو البتہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا، ان کو مزید عمل کرنے کا موقع دے دیا، فوراً ان پر عذاب نہیں آیا بلکہ ان کو موقع دے دیا۔ تو اللہ ہمیں بھی زندگی میں بہت سے موقع دیتا ہے، ہم پر بھی مختلف قسم کے امتحانات اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی ایک بیماری آتی ہے، کبھی دوسری تکلیف، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ سب چیزیں بے وجہ نہیں آتی ہیں بلکہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں، ہم ان گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ اگر ان ساری پریشانیاں آنے کے بعد ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے تو سمجھ لیں یہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ اور ہمیں سوچنا بھی چاہیے کہ ان تکلیفوں اور پریشانیوں نے ہمیں اللہ سے قریب کیا ہے یا دور کیا ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں تکلیف اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو سمجھ لو کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگے، اور جب دور ہو جائیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ زیادہ اللہ کی عبادت کر کے، زیادہ سے زیادہ اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر میرا فضل و رحمت نہ ہوتا تو البتہ وہ خسارے میں ہوتے، خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ یعنی فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی، انہیں اور موقع دیا کہ تاکہ یہ توبہ استغفار کر لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اور ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔